أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على وصيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين يعصوب الدين أمير المؤمنين زوج فاطمة الزهراء والد الحسن والحسين سيد الأوصياء علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال المعصوم عليه الصلاة والسلام من بكى أو أبكى أو تباكى وجبت له الجنة. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم ناظرین اور ناظرات، سامعین اور سامعات، آپ کی خدمت میں آج عشرہ محرم الحرام 1442 ہجری اور 2020 عیسوی کے اس یکم محرم الحرام کی اس نشست سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے آپ تمام احباب کی خدمت میں اور بالخصوص امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا کی خدمت میں اس ماہ مبارک ماہ محرم الحرام کی آمد پر آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور جس آیہ مجیدہ کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے اسی کے ضمن میں آج مقدمتاً گفتگو آپ کے گوش گزار کی جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اپنے موضوع کے عنوان سے آپ کی خدمت میں معروضات گوش گزار کروں گا۔ ناظرین محترم، ارشاد پروردگار ہے من یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، جو اللہ کی نشانیوں کا اکرام، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت اور آبرو کا خیال رکھتے ہیں، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ شعائر اللہ کا احترام ہی دلوں کا تقوی ہے، اور امام المتقین کے ماننے والے یقیناً اس تقوی سے محروم نہیں ہیں، بلکہ یہ سعادت ان کو
نصیب ہے کہ خداوند عالم نے ہم سب کو مل کر ایک دفعہ پھر یہ موقع نصیب کیا ہے کہ ہم فرش عزائے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو بچھائیں، اور اس وقت کے جو موروثی حالات ہیں ان کے مطابق آج مجھے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا وہ جملہ بار بار یاد آ رہا ہے کہ جب دختر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب خطبہ ارشاد فرمایا یزید کے دربار میں، اور اس خطبے کا آخری جملہ یہ تھا، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ فَوَرَبِّ السَّمَاوَاتِ الْأُولَىٰ، علی کی بیٹی کے جملے ہیں، فَوَرَبِّ السَّمَاوَاتِ الْأُولَىٰ، مجھے اللہ پروردگار عالم کی اس مخلوقات کی زمین و آسمان کے خالق پروردگار کی قسم، فرماتی ہیں فَوَرَبِّ السَّمَاوَاتِ الْأُولَىٰ إِنِّي أَرَىٰ ذِكْرَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ يَمْلَأُ الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ، کہ میں دیکھ رہی ہوں، علی کی بیٹی کی نگاہ آپ دیکھیے کہاں تک جا رہی ہے، آپ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی ہوں، اور یہ فعل مضارع کا صیغہ یہ حال کو بھی شامل ہے اور استقبال کو بھی شامل ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ پوری زمین اور پورا آسمان، یعنی زمین و آسمان ذکر ابی عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام سے بھرا ہوا ہے، یملأ الارض والسماء، زمین بھی ذکر حسین سے بھری پڑی ہے، زمین میں بھی کثرت سے ذکر ابی عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام ہو رہا ہے، آسمان میں بھی ذکر ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام ہو رہا ہے۔ یقیناً آسمان میں ملائکہ ہیں، وہ ذکر میں مشغول ہوں گے، اور چونکہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلا ذاکر خود پروردگار عالم کی ذات ہے، خود پروردگار عالم نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی اس عزا کا بندوبست کیا، اور گریہ کرنے والے ملائکہ اطہار تھے، ملائکہ مقربین تھے۔ یقیناً آسمانوں پر عزائے ذکر ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام یقیناً بپا ہوگا، لیکن میں سوچتا تھا کہ لوگ کیسے مانیں گے کہ آسمان پر ذکر کیسے ہو رہا ہے، فرشتے کر رہے ہیں، حوریں کر رہی ہیں، غلمان کر رہے ہیں، جنت میں ہو رہا ہے ہر مقام پر۔ لیکن آج کل کے اس موروثی حالات میں جب کہ سوشل میڈیا کو انتہائی اہمیت حاصل ہے، اور ہمارے علماء کرام نے اور جتنے مدبرین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت آپ اس سوشل میڈیا کو اتنا بھرپور استعمال کریں کہ یہ سوشل میڈیا کوئی جہاں سے بھی کھولے آگے ذکر ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام نکلے۔ یعنی اس وقت جتنا یہ نیٹ ورک چل رہا ہے، یقیناً وہ اس ریزو کے تحت ہے، یقیناً اس کے اندر یہ جو ویوز ہیں، اور یہ زمین پر نہیں ہیں، آسمان پر ہیں، جو سیٹلائٹ کے تھرو ایک دوسرے تک یہ میسیجنگ پاس ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا یہ جملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ارا، میں دیکھ رہی ہوں، ذکر ابی عبداللہ الحسین، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر، یملأ الارض والسماء، اس نے زمین اور آسمان کو بھر لیا ہے۔ یعنی اس وقت اس کی ایک منہ بولتی یہ مثال ہے، اس وقت جو آن لائن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو لائیو نشر کیے جا رہے ہیں پروگرام، یہ سب کے سب یقیناً میں یہ کہتا ہوں اس پیش رفتہ ترقی کے دور میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی اس فرمان کی روشنی میں اس کو یہ تائید حاصل ہے۔ اور پھر علی کی بیٹی نے ایک جملہ کہا تھا، یا یزید کد کیدک وسع سعیک لا تمحو ذکرنا، اے یزید تو جو چاہے کر لے، اپنی مشینری کو استعمال کر لے، اپنے وسائل کو استعمال کر لے، اپنے ابزار کو استعمال کر دے، لا تمحو ذکرنا، تم ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی بیٹی کا یہ جملہ کہ اے یزید تو جو بھی کر لے، جب 61 ہجری کا یزید ذکر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ محدود کر سکا ہے، نہ مٹا سکا ہے، تو آج کے یزید جتنی بھی کوششیں کرتا رہے، قطعاً کسی صورت میں، چونکہ یہ جب ہم نہیں تھے تب بھی ذکر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہو رہا تھا، ہم نہیں ہوں گے تب بھی تا صبح قیامت یہ ذکر چلتا رہے گا۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عزاداری کا انعقاد کیا، میں کہتا ہوں اپنے جملوں کو تبدیل کر لیجئے کہ ہم عزاداری کے محافظ نہیں ہیں، بلکہ
آج ہم جو محفوظ ہیں، جو مامون ہیں، یہ مرہون منت ہے عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی. یعنی ہم عزاداری کی حفاظت نہیں کر رہے، عزاداری سید الشہداء ہماری حفاظت کر رہی ہے، چونکہ ہم نے ایسی ذات کے ذکر کو اپنا لیا ہے کہ جس کو بقا ہے، پروردگار عالم کی ذات نے اس کا ذمہ لیا ہے. لہٰذا یہ محرم الحرام یہ نشستیں چلتی رہیں گی. علماء کرام، خطباء، فضلاء جو اس سلسلے میں اپنی کاوشیں کر رہے ہیں، خداوند عالم ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اور یہ محرم الحرام یہ صرف شیعت کا محرم نہیں ہے. ایک غلط تاثر یہ جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے، محرم داخل ہو گیا ہے، شیعہ حضرات کالا لباس پہن لیتے ہیں، سوگ مناتے ہیں اور اپنے گھروں میں اس کا خاص ایک اہتمام کرتے ہیں. نہیں، یہ اس کا تعلق، محرم الحرام کا تعلق صرف تشیع سے نہیں ہے، بلکہ اس امت کے ہر اس فرد کے ساتھ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق رکھتا ہے، جو اجر رسالت ادا کرنا چاہتا ہے، جو اہل بیت رسول اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی مودت کا اظہار کرتا ہے، جو رسول اللہ کو دوست رکھتا ہے. یقیناً وہی ہے جو محرم الحرام میں خود بھی غم زدہ ہوتا ہے اور اس غم کو پھیلانے کے لیے وسائل اور ابزار بھی استعمال کرتا ہے. ہاں، جو رسول اللہ کا کچھ نہیں لگتا وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی کچھ نہیں لگتا. اس لیے جب رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا، انتہائی مشہور و معروف حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا حسین و منی و انا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. یعنی میرا سب کچھ حسین کا ہے اور حسین کا سب کچھ میرا ہے. لہذا جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت پر، اس مظلومانہ شہادت پر جو تعزیت پیش نہیں کرتا، جو اپنے اوپر غم کو طاری نہیں کرتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. اسلام لانے کے ناطے اس پر فرض ہے کہ وہ اجر رسالت ادا کرے جو قرآن مجید میں واجب قرار دے دیا گیا ہے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جس چیز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی ہے، وہی چیز ایک امتی کو بھی اذیت کا باعث ہونی چاہیے. قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے وہ دنیا میں بھی لعنت کا مستحق ہے اور آخرت میں بھی لعنت کا مستحق ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی چیز اذیت پہنچاتی ہے؟ کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بے دردی کے ساتھ یہ شہادت، کیا رسول اللہ اس سے غمگین نہیں ہوئے؟ کیا اہل بیت اطہار کی مستورات کو اس انداز سے ان کے اوپر ظلم کرنا، قیدی بنانا، کیا رسول اللہ اس سے بیزار نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ اس سے غمگین نہیں ہے؟ تو جو چیز رسول اللہ کو غمگین کر رہی ہے اور جس کے ہاتھوں سے یہ ہو رہا ہے، اور آج کل میں عرض کروں گا آگے بڑھ کر آپ کی خدمت میں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان تمام کا دفاع کر رہے ہیں، ان افراد کا کہ جو یزید کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے آج بھی ایکا دوکا آپ کو ایسے افراد مل جائیں گے کہ جو اتنے اس معرکۃ الآراء عنوان پر کئی ابحاث ہو چکی ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی اس اندھیرے میں ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہار گئے اور یزید جیت گیا اور اس کا دفاع کر رہے ہیں، خاکم بدہن، وہ کسی بھول میں ہیں. اور میں آگے چل کر عرض کرتا ہوں، چونکہ یہ جو پہلی دہشت گردی ہے، اس وقت ہیومن رائٹس کی دنیا ہے، اس وقت ہر کوئی حقوق بشر کی بات کر رہا ہے کہ انسانی حقوق پامال نہیں ہونے چاہیے ہیں، انسانی حقوق کی ادائیگی ہونی چاہیے. یہ ہیومن رائٹس کا جو آج سلسلہ بنا ہے، مکتب تشیع کم از کم یہ بات کہنے پر حق بجانب ہیں کہ سن 61 ہجری سے لے کر آج تک مسلسل، یعنی تقریباً آپ سمجھ لیجئے 1400 سال کے لگ بھگ کا عرصہ ہو گیا ہے، یہ صدائے احتجاج جو بلند ہو رہی ہے، یہ جو ہماری چھاتی اور ہمارے سینے پر یا حسین کا جو ہاتھ پڑتا ہے، یہ جو ہم اپنی زبان سے لبیک یا ابا عبداللہ الحسین کہتے ہیں،
یہ جو اپنے آپ کے اوپر غم طاری کرتے ہیں، یہ جو اس وقت صف ازا ہر جگہ، ہر گھر میں، ہر خانہ میں بچھی ہوئی ہے، یہ اس بات کا احتجاج ہے کہ جو دہشت گردی سن 61 ہجری میں ہوئی تھی، ہم آج بھی صدا احتجاج بلند کر رہے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کو سزا نہیں ملی ہے، اور آج تک یہ جو پرچم امام حسین علیہ السلام ہے یہ کیوں سرخ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی منتقم خون حسین ابن علی ہے جو آئیں گے اور آ کر اس کا بدلہ لیں گے۔ اور یہ ہیومن رائٹس تو عام انسان کی بات کرتا ہے، لیکن وہ کون ہستیاں تھیں کہ جن کو 61 ہجری میں اس بربریت اور ظلم کی داستان رقم کی گئی کہ یہ وہ عام انسان نہیں تھا، بلکہ یہ وہ ہستیاں تھیں۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے میں زمین کو خلق نہ کرتا، میں آسمان کو خلق نہ کرتا۔ پھر اللہ پروردگار عالم نے ملائکہ مقربین کو گواہ بنایا، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ آیہ تطہیر کی شان نزول میں جو حدیث کسا وارد ہوئی ہے اس کے یہ جملے ہیں۔ اللہ پروردگار عالم فرماتا ہے یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، وَيَا سُكَّانَ السَّمَاوَاتِ، اے ملائکہ، اے وہ جو آسمان میں رہنے والے ہو۔ فرمایا میں کبھی آسمان کو سائبان نہ بناتا، میں کبھی زمین کو فرش اور بچھونا نہ بناتا، کبھی سمندروں میں پانی رواں نہ کرتا، کبھی پانی کے اندر کشتیاں نہ چلاتا۔ میں نے یہ سب کچھ جو کیا ہے، یہ چرند ہے، یہ پرند ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، کائنات کی ہر چیز ہے، الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، یہ ان کی خاطر ہے جو تحت کساء ہیں۔ اور امام حسین کون ہیں؟ جو خامس آل ابا ہیں، خامس آل ابا ہیں، یعنی پانچویں ہیں وہ فرد کہ جو چادر تطہیر میں موجود تھے، لہذا یہی ہیں جن کے لیے کائنات بنی ہے۔ اور وہ اگر ایسی شخصیت کو جب ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا جائے تو مکتب تشیع نے کبھی بھی کسی معاملے میں پہل نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ائمہ کا درس یہی ہے، اور درس یہی ہے، امن کا درس ہے، آشتی کا درس ہے، صلح کا درس ہے، اور فرمایا تعلیم اور علم اور معرفت کا درس ہے۔ لہذا اگر آپ کو وہی 61 ہجری والا کردار آج بھی کہیں نظر آئے، آپ کو کون سے کردار ہیں؟ لاشوں کو پامال کرنا، سروں کو کاٹ کر ان کے ساتھ بے حرمتی کرنا، اور لاشوں کو گاڑی کے پیچھے باندھ کر انہیں گھسیٹنا، آگ لگانا، عورتوں کی بے حرمتی کرنا، جہاں کہیں آپ کو یہ کردار نظر آئے آپ سمجھ لیجئے یہی 61 ہجری کے یزیدی کردار کی جھلک ہے جو آپ کو اس موجودہ دور میں نظر آ رہی ہے۔ لہذا اس دور میں یہ جو محرم الحرام آیا ہے، ایک دفعہ دوبارہ ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم فکر کریں ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا ہم کہیں یزید کے ساتھ تو نہیں کھڑے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نام امام حسین کا لے رہے ہیں اور کردار یزیدیت کا ہمارے اندر آ رہا ہے؟ یہ ہمیں ایک مرتبہ پھر سوچنے کا موقع مل گیا ہے کہ حقیقی حسینی کون ہے اور تشیع کی اصل تصویر کیا ہے۔ اور ایک بہت بڑا یہاں انگریز رائٹر ہیں، انہوں نے لکھا، وہ یہ لکھتے ہیں، ان کا ایک تاریخ پر بہت گہرا مطالعہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر کسی کے پاس موجود ہوں تو اس سے کبھی زوال نہیں آ سکتا، اس کی حکومت کبھی گر نہیں سکتی۔ وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ کہا پہلی چیز، اس کے پاس گورنمنٹ ہو، اسٹیٹ ہو، حاکم وقت ہو۔ پہلی چیز ہے حکومت اس کے پاس ہونی چاہیے۔ جس کے پاس حکومت ہے، جو سربراہ مملکت ہے، اس کے پاس حکومت کے تمام وسائل ہیں، تمام ابزار ہیں۔ اور دوسرا، خزانے کی چابی اس کے پاس ہونی چاہیے۔ جس کے پاس خزانہ موجود ہے وہ جب چاہے، جسے چاہے، خزانے کے بل بوتے پر وہ اسے خرید سکتا ہے۔ اور تیسرا، پروپیگنڈا مشینری، کہ جس کے پاس پروپیگنڈا ہے وہ کسی صورت بھی سرنگوں نہیں ہوتا، وہ دوسروں کو زیر کر سکتا ہے، خود وہ کامیاب رہتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی کسی کے زوال کا باعث نہیں بنتی۔ لیکن چونکہ
یہ تینوں کی تینوں چیزیں، اس انگریز رائٹر کا کہنا ہے کہ یہ تینوں چیزیں یزید کے پاس موجود تھیں. حکومت کی بھی اس کے پاس تھی، مال بھی اس کے پاس تھا، اور پروپیگنڈا مشینری بھی اس کے پاس تھی. اگرچہ ویسا سوشل میڈیا نہیں تھا جیسا ابھی ہے، لیکن وہ آنن فانن ادھر ادھر خبریں منتقل کرنے کا وہ ماہر تھا. تینوں چیزیں اس کے پاس تھیں، لیکن اس کے باوجود جس کے پاس کچھ نہیں تھا آج ساری دنیا اس کا نام لے رہی ہے، اور جس کے پاس سب کچھ تھا آج کوئی اس کا نام لینے کو بھی تیار نہیں ہے. بلکہ میں الفاظ اگر بدل دوں کہ وہ شخصیت، یعنی وہ یزید کہ جو مفتیوں کے فتووں کے سہارے پر اپنی جھوٹی عزت چمکائے ہوئے تھا، اسے یزیدیت کہا جاتا ہے. اور جو صدق اور صداقت کے پیمانے کو اجاگر کرنے والا ہے اسے حسین اور حسینیت کہا جاتا ہے. بلکہ یوں عرض کہوں کہ جس کی شخصیت مفتیوں کی بیساکھیوں پر کھڑی ہو وہ یزید ہوتا ہے، اور جس کے سامنے یزیدیت اپنے گھٹنے ٹیک دے اسی کو زمانے کا حسین کہتے ہیں، اسی کو زمانے کا حسین کہتے ہیں. اور اس زمانے کے حسین کو کس طرح اس کی محنتوں کو پامال کیا اور اس کی محنتوں کو ضائع کیا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے، اور انہوں نے اس کی محنت کو ایسے غارت کر دیا کہ آپ کی اسی لیے معروف جملے ملتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی اس محنت کو اگر آج تک پہنچایا ہے، یہاں تک پہنچایا ہے، وہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے وہ خطبے ہیں، امام سجاد علیہ السلام کی وہ حکمت عملی ہے، آپ کی دعاؤں کا مجموعہ ہے. جب ایک مؤذن نے بے موقع اذان دی اور اذان دے رہا تھا آپ خاموش رہے، آپ یہ سمجھ لیجئے یہ بے موقع اذان کیا چیز ہے. یہ بے موقع اذان جب بھی آپ کو ملے گی یہ آپ کو کردار یزیدیت کی جھلک میں نظر آئے گی. کیوں؟ اس لیے بے موقع اذان صرف اس لیے دی جاتی ہے کسی مجلس عزا کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، کسی ماحول کو خراب کرنے کے لیے. لہذا جب دربار میں بے موقع اذان دی گئی، امام سجاد علیہ السلام نے اس مؤذن کو جب اس نے کہا اشہد ان محمدن رسول اللہ، جب کہا آپ نے فرمایا رک جا. یہ کیا حکمت عملی ہے؟ بھرا دربار جو یزید کے پیروکاروں کا تھا، اس کے چاہنے والے تھے، اس کے ہمنوا تھے، اس کے خریدے ہوئے مفتی تھے جو فتویٰ دینے والے تھے، لیکن امام سجاد علیہ السلام نے اس کو مخاطب کر کے کہا اے یزید، یہ آذان میں جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ اگر وہ کہتا کہ میرا نانا ہے، آپ فرماتے یقیناً تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کا برعکس یہ ہمارا نانا ہے. تو گویا جس کا نام لیا جا رہا ہے فتح اسی کی ہے. آپ اندازہ لگائیے آج امام حسین علیہ السلام اور یزید لعنت اللہ علیہ کے درمیان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ آپ مساجد میں چلے جائیے، جب بھی جشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے، 17 ربیع الاول ہوتا ہے، دیگر محافل ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں، اگر تو محافل میں، اگر تو مجالس میں امام حسین علیہ السلام کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین جیت گئے، حسین زندہ باد ہے. اور اگر یزید کے قصیدے پڑھے جا رہے ہوں تو پھر سمجھ لیجئے یزید جیتا ہے. تو میں کہوں گا کہ آج جہاں بھی آپ چلے جائیے لفظ یزید غالی بن کر رہ گیا ہے، اور حسین ابن علی آج بھی زندہ و جاوید ہیں، اور لاکھوں کروڑوں زائرین ایسے ہیں کہ جو چوکھٹ امام حسین ابن علی پر جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اس نگری میں جاتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو کربلا کی سرزمین ہے نا، اس کربلا کی سرزمین کو کربلا مت کہا کیجئے، کہا کیجئے یہ جنت کی سرزمین ہے، یہ جنت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جوانان جنت کا سردار بھی ہو اور پھر جنت سے باہر رہے، یہ ممکن نہیں ہے. لہذا یا یوں کہیے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کو جنت کا حصہ قرار دے دیا ہے، یا یوں کہیے کہ جس جگہ پر یہ جوانان جنت کا سردار چلا جائے اللہ اسی جگہ کو جنت بنا دیتا ہے. اگر جنت البقیع میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کا روضہ مطہر ہے تو وہ جنت البقیع بھی جنت کا حصہ ہے. اور مظلوم کربلا میں جو آپ کا مقبرہ ہے، آپ کا روضہ مقدس ہے، وہ بھی جنت کا حصہ ہے. لہذا یہ جو ایک غلط قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یکم محرم الحرام کو خلیفہ ثانی کی
یوں کہیں کہ ان کا وفات کا دن ہے، یہ غلط کہا جاتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں یہ پروپیگنڈا اس لیے ہیں کہ لوگوں کی توجہات کو ذکر امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹا دیا جائے، جبکہ نہیں، ہر شیعہ علی پر کا اس پر اعتماد ہے، اس پر ایمان ہے اور ایقان ہے کیا کہ عزاداری سید الشہداء ہماری شہرگ حیات ہے۔ شہرگ حیات کیا ہوتی ہے؟ جسے کاٹ دیا جائے تو آثار زندگی تمام ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ تشیع کا ہر فرد جیسے ہی یہ ماہ محرم الحرام کی آمد آتی ہے تو اپنے گھروں میں اہتمام کرتے ہیں۔ لہذا آج میں مقدمتاً کچھ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، فضیلت عزا کیا ہے اور عزاداری سید الشہداء کا اہتمام کس انداز سے کرنا چاہیے، عزاداری سید الشہداء کا ثواب کیا ہے اور مقصد عزاداری سید الشہداء کیا ہے۔ عزاداری سید الشہداء اس وقت ایک پورا گلوبل اعتبار سے، یعنی پوری دنیا کا ورلڈ وار کیا ہے، یہ ایک نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے آپ پوری دنیا تک اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں۔ اور میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ کسی زمانے کے بڑے متعصب افراد تھے جو کہتے تھے کہ مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں مت جانا، کہیں ایسا نہ ہو آپ جاؤ گے آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یعنی یہ کہا جاتا تھا، یہ ڈرایا جاتا تھا، باقاعدہ دھمکایا جاتا تھا کہ نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آواز حق تمہارے کان میں پڑ جائے اور اس وقت کبھی بھی تم حل من ناصر ینصرنا کی حسین ابن علی کی آواز کے سامنے لبیک نہ کہہ دو۔ یہ ہر زمانے کی مفتی اپنے ماننے والوں کو یہ روکا کرتے تھے، اس لیے کہ آج بھی حل من ناصرین کی آواز حسین زمان کی طرف سے گونج رہی ہے۔ کہا کرتے تھے نہ جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ لیکن میں طنز نہیں ہے، لیکن میں یہ ایک جملہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ آج جس آدمی کے پاس اپنی پاکٹ میں موبائل ہے، جس آدمی کے پاس وائی فائی نیٹ ورک ہے، جس آدمی کے پاس فیس بک ہے، سوشل میڈیا جو یوز کرتا ہے، آج مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تو دنیا کو روکتے تھے مجلس امام حسین میں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا، لیکن آج مجلس امام حسین تمہارے گھروں میں آ گئی ہے، تمہارے گھروں میں داخل ہو گئی ہے۔ اب فتویٰ لگائیے کہ یہ سوشل میڈیا بھی حرام ہے، اب فتویٰ لگائیے کہ یہ سوشل میڈیا بھی کافر ہو گیا ہے، سوشل میڈیا مشرک ہو گیا ہے، اس نے امام حسین علیہ السلام کی مجالس کو نشر کرنا شروع کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا یہ شیعت کی پیداوار نہیں ہے، جس کی بھی ہے، لیکن میں کہوں گا یہ عزاداری سید اللہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ جب تک یہ زمین رہے گی، یہ آسمان رہے گا، عزاداری سید الشہداء، ذکر ابی عبداللہ، مجالس کا سلسلہ، محافل کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وسیلہ جو بھی آ جائے، آج سوشل میڈیا ہے، کل اس کے علاوہ کوئی اور چیز آ جائے، لیکن ہر چیز وسیلہ اور سبب بن سکتی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مجالس کو نشر کیا جائے اور لوگوں کے گھروں تک پہنچایا جائے۔ میں کہوں گا کہ یہ آج عزاداری سید الشہداء جس سے آپ روکتے تھے کہ نہ جانا، بچوں کو روکتے تھے، آج وہی بچے چھپ کر سوشل میڈیا پر جب سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو کہیں سکرولنگ کرتے ہیں تو جب کہیں ایک کلپ نکل آتا ہے سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ حسین حق ہے۔ جا الحق وزحق الباطل کی منہ بولتی تصویر ہے، تفسیر ہے کہ جا الحق جب حسین آئے اور یزید مٹ گیا تو ہر آدمی، یعنی حق کی آواز کو ہر آدمی سننے پر اس کا دل کرتا ہے، وہ سنتا ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ آج حق مجالس آپ کے گھروں تک نہیں، ہر بندے کی پاکٹ میں تک پہنچ گئی ہے مجلس امام حسین۔ اور کئی افراد نے تو دو موبائل رکھے ہوئے ہیں، ایک رائٹ اور ایک لیفٹ پاکٹ میں مجلس امام حسین پہنچ چکی ہے۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پیغام کربلا نہیں ملا، اب کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے یزید کی کارستانیوں کا نہیں معلوم تھا، اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو دو شہزادوں کی جنگ ہے۔ میرے دوستو، یہ دو شہزادے نہیں ہیں، یہ دو ماؤں کی تربیت کی جنگ ہے۔ ایک ماں وہ ہے کہ جس نے یزید کو پالا ہے، اور ایک وہ ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات جنہوں نے حسین ابن علی کی پرورش کی ہے۔ اور آج جتنے یزید اور یزیدیت کے چاہنے والے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر جسارت کر رہے ہیں کہ آپ خطا پر تھیں، نقل کفر نباشد،
جو یہ کہنے کی اتنی جرأت کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر بھی وہی عناصر موجود تھے، اس کی تربیت بھی ویسی ہی ہے جیسے یزید کی تربیت تھی۔ اس لیے کہ جس نے حسین کو پالا وہ اور ہے، جس نے یزید کو پالا وہ اور ہے۔ یہ دو شہزادے نہیں ہیں، بلکہ میں اگر یوں کہوں یہ طہارت اور نجاست کی جنگ کہہ لیں تو یہ زیادہ مناسب ہے کہ ایک یطہرکم تطہیرہ کا مصداق ہے اور ایک نجس العین ہے۔ میں نے کیوں کہا نجس العین؟ اس لیے کہ نجس العین جو عام نجس چیز ہے، آپ اسے پانی سے پاک کریں گے تو وہ پاک ہو جائے گی، لیکن جو نجس العین ہے اسے اگر آپ قلیل پانی سے پاک کرتے ہیں تو بجائے اس کے، کثیر سے بھی آپ کر لیے، بجائے اس کے کہ وہ چیز پاک ہو جائے، پاک ہونے کے بجائے وہ اس پانی کو نجس کر دے گی جس پانی سے اسے دھویا جا رہا ہے۔ لہٰذا آج 1400 سال کے بعد یزید اور یزیدیت کو ڈیفینڈ کرنے والے وہ نجس العین اس لیے ہیں کیونکہ اگر وہ آج یزید کو ڈیفینڈ کریں گے، یزید تو پاک ہونا نہیں، تو لہذا جو یزید کو پاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ خود نجس ہو جائے گا، اس لیے کہ یزید بھی نجس العین ہے اور اس کا سارا کردار بھی نجاست العین پر مبنی ہے۔ لہذا آج کوئی فرد نہیں کہہ سکتا کہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، مجھے حق کا پیغام نہیں ملا۔ ہر کونے میں، ہر گلی میں، شاید اس کی وجہ یہی ہو کہ آج اس سال جو اہتمام ہے عزاداری سید الشہداء کا، کہ ہر فرد اپنے گھر کو عزا خانہ بنائے۔ آپ کے گھر جو آپ کے دوست ہیں، جو احباب ہیں، مستورد کسی گھر میں، کسی فرد میں ایک شخص شیعہ ہے، باقی اس کی فیملی اہل سنت سے تعلق رکھتی ہے، وہ کبھی مجالس میں آئے نہیں ہیں، ان کو اس کا انداز معلوم نہیں ہے، لہذا گھروں تک آپ کو یہ پیغام پہنچ جائے گا کہ عزائے سید الشہداء کیا ہے۔ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یا دو ماؤں کی تربیت کا اثر تھا، یا یہ ہے کہ ایک طہارت اور ایک نجاست کی جنگ تھی، یا آخر جملہ ایک اور سن لیجئے، اسی کو امام احمد ابن حنبل نے کہا یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی۔ اسلام کا نمائندہ حسین ابن علی تھا اور کفر کا نمائندہ یزید ابن علی تھا، یزید ابن معاویہ تھا۔ کہا یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ احمد ابن حنبل نے یہ جملہ کہہ دیا کہ یزید کے تمام کام جو ہیں وہ اسلام سے دوری پر مبنی ہیں۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں تھوڑی سی کچھ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں کہ آج جو یزید کو دفاع کر رہے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کیا ہے، اور خود یزید کا اپنا بیٹا معاویہ ابن یزید، اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہے۔ کیا آپ اندازہ لگائیے، ایک گلی محلے کا گواہ اور ہوتا ہے اور اپنے گھر کا گواہ اور ہوتا ہے۔ گھر والے کو تو وہ سب کچھ معلوم ہوتا ہے جو گھر میں ہوتا ہے، گلی محلے والے کو تو وہی معلوم ہوتا ہے، جو کچھ آپ باہر نکلیں گے، جو دیکھیں گے وہی اس کو معلوم ہے، لیکن اس کو باقی چیزوں کا علم نہیں ہے۔ لہٰذا عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، تو یہ یکم محرم الحرام جو ہے یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا ہے کہ کسی اور کا کوئی یوم وفات نہیں ہے، یہ ایام مخصوص ہیں، مخصوص امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور اس کی تائید میں ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ایک شخص نے سوال کیا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کسی بھی شخص کا غم تو تب منایا جاتا ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے، جب وہ شہید ہو جائے، جب وہ قتل ہو جائے، اس کا غم منایا جاتا ہے، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم کو شہید ہوتے ہیں، لیکن آپ کو چاہیے تھا کہ آپ 10 محرم سے غم کا آغاز کرتے، یکم محرم الحرام سے کیوں غم منانا شروع کر دیتے ہیں؟ 10 دن کیوں ایڈوانس آ جاتے ہیں؟ اللہ رے کیا عصمت کا بیان تھا۔ قال صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ جو ہمارا کام ہے، یہ جو ہم عزائے محرم کا چاند نظر آتے ہی سیاہ لباس کو پہن لیتے ہیں، اپنے گھروں میں آسودہ جتنی وسائل ہیں ان کا ترک کر دیتے ہیں، ہم ایام غم میں 2 مہینہ 8 دن کبھی ہم خریداری نہیں کرتے، ہم کسی خوشی کی محفل کا اہتمام نہیں کرتے، کسی شادی کا اہتمام نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایام وہ ہیں کہ جو مخصوص ہیں مولا حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ۔ فرمایا آپ جانتے ہو ہم یکم محرم سے کیوں آمادہ ہو جاتے ہیں؟
کہا اللہ پروردگار عالم، ہمارے جد مظلوم کربلا کا وہ کرتا، وہ لباس، وہ قمیض کہ جو آپ نے بوقت شہادت زیب تن کر رکھی تھی، اور جس لباس کے اوپر جا بجا تیر لگے ہوئے تھے، جا بجا نیزوں کے نشان تھے، جا بجا تلوار کے نشان تھے، وہ لباس کہ جو خون آلودہ تھا. چھٹے امام فرماتے ہیں جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ پروردگار عالم اس کرتائے امام حسین علیہ السلام کو عرش کے اوپر بچھا دیتا ہے، عرش کے اوپر پھیلا دیتا ہے. لہذا جب عرش پر اللہ پروردگار عالم پھیلا دیتا ہے تو یکم محرم الحرام سے یہ جو سوگ کی فضا ہے، یہ صرف مکتب تشیع کے نزدیک نہیں ہے، یہ پورا عالم، پوری کائنات یہ اس غم و اندوہ میں ڈوب چکی ہے. خود پروردگار عالم نے اس غم کا اہتمام کیا ہے اور کرتا امام حسین علیہ السلام اس لباس سے خون آلود کو عرش پر لٹکا دیا ہے. لہٰذا اس لیے ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں. لہٰذا میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، ٹائم انتہائی تیزی سے جا رہا ہے. لہذا یہ محرم الحرام انسان کو سمجھنے کا ایک موقع دیتا ہے کہ اگر میں اس سے پہلے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دور تھا تو یہ 10 دن مجھے سوچنے پر مجبور کر دیں گے، مجھے ایک موقع فراہم کریں گے کہ میں اپنے بارے میں نظر ثانی کروں، میں کہاں کھڑا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میں لشکر یزید کے ساتھ کھڑا ہوں. آئیے میں نے جن جملات کو پریپیئر کیا ہے کہ یہ محرم الحرام کس چیز کا فرق دیتا ہے، یہ محرم الحرام کس چیز کی پہچان دیتا ہے. میں کہتا ہوں یہ محرم الحرام اسلام کی بقا کا مہینہ ہے. علامہ معین الدین اجمیری نے کیا خوبصورت جملے کہے تھے، کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. دین پناہ یعنی حسین ایک مکمل دین کا نام ہے. دین پناہ است حسین یعنی دین جب مشکل میں پڑا تو دین نے پناہ لی امام حسین علیہ السلام کے پاس. یعنی امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر صرف کسی ایک رکن کو نہیں بچایا، پورے دین کو بچایا. کئی لوگ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے صرف نماز کو بچا لیا. نہیں، نماز ایک رکن ہے فروع دین کا. نماز ایک رکن ہے فروع دین کا. امام حسین مکمل دین ہے، پورے دین کو بچایا. یعنی وہ یزید کہ جو کہتا تھا لعبت بنو ہاشم بالملک لا ملک جاء ولا وحی نزل، کہ یہ بنو ہاشم کا ایک ڈھونگ ہے، نہ کوئی جبرائیل آیا، نہ کوئی قرآن مجید ہے، نہ کوئی وحی کا سلسلہ ہے، یہ بنو ہاشم کا ایک کھیل ہے. لہذا یہ اسلام کی بقا ہے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. سر داد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. یعنی آج چاہے کوئی بھی ملک ہو، کسی کے ملک کے اگر پرچم پر بھی لکھا ہوا ہے نا لا الہ الا اللہ، اسے جان لینا چاہیے کہ یہ لا الہ الا اللہ کی بقا حسین ابن علی سے ہے. اور اسی ملک نے آج تشیع اور امام حسین کے چہنے والوں کی نماز باجماعت پر بھی پابندی لگا دی ہے، اور عزاداری سید الشہداء پر بھی پابندی لگا دی کہ یہ اکٹھا نہ ہونے پائیں. لہذا محرم الحرام کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ یہ جملے میرے سن لیجئے، کو 15-20 جملے ہیں. یہ محرم الحرام اسلام کی بقا کا مہینہ ہے کہ آج تک اسلام جو باقی ہے، اس کیفیت میں باقی ہے، یہ محرم الحرام کے مرہون منت ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا صدقہ ہے. یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی کوفہ و شام کے دربار میں خطبات کا نتیجہ ہے. بلکہ میں یوں عرض کروں، محرم الحرام یہ حق اور باطل کے درمیان پہچان کا ذریعہ ہے. یہ محرم بتاتا ہے کہ حسین کون ہے اور حسینیت کیا ہے، اور یہ محرم بتاتا ہے کہ یزید کون ہے اور یزیدیت کیا ہے. یہ محرم الحرام ہی بتاتا ہے کہ جو
حسین کے ماننے والے ہیں وہی کامیاب ہیں، اور جو یزید کے ماننے والے ہیں وہ ناکام ہیں، وہ نامراد ہیں، وہ جہنمی ہیں، وہ اللہ کی لعنت کے حقدار ہیں۔ بلکہ یوں عرض کروں یہ محرم الحرام ہے جو تولا اور تبرہ کے مفہوم کو سمجھانے والا مہینہ ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ ایک طرف حسین ابن علی ہیں، دوسری طرف یزید ابن معاویہ ہے۔ تولا کرنا ہے تو حسین ابن علی سے، تبرہ کرنا ہے یزید ابن معاویہ سے کرنا ہے۔ یہی مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ جو بتاتا ہے اگر کسی کو تولا اور تبرہ کا مفہوم معلوم نہیں ہے، آئیے محرم الحرام آپ کو بتاتا ہے کہ تولا کیا ہے، کس کی دوستی کا اظہار کرنا ہے اور کس کی دشمنی کا اظہار کرنا ہے۔ آج اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حق پر امام حسین تھے، باطل پر یزید تھا۔ ابھی میں آتا ہوں اس پر کہ کئی لوگ جو ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ کون کون سے راستے استعمال کرتے ہیں۔ لہذا محرم الحرام اسلام کی بقا کا مہینہ، محرم الحرام حق اور باطل کے درمیان پہچان کا مہینہ، محرم الحرام تولا اور تبرہ کے حقیقی مفہوم کو سمجھانے کا مہینہ۔ یہ تولا اور تبرہ ہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جو بتاتا ہے افکار حسینیت کیا ہیں اور افکار یزیدیت کیا ہیں، کہ یزیدیت کون سی چالیں چلتی ہے اور حسینیت کن چالوں کو، یزیدیت کی چالوں کو کس طرح انہیں ناکارہ بنا دیتی ہے۔ یہ محرم الحرام آل محمد کی عزت کا مہینہ ہے۔ یہ محرم الحرام یزید اور آل یزید اور دشمنان آل محمد کی ذلت کا مہینہ ہے۔ یہ محرم الحرام اجر رسالت کے اظہار کا مہینہ ہے۔ اجر رسالت کا اظہار کیجئے، بھرپور آل محمد سے اپنی مودت کا اظہار کیجئے۔ صرف دل میں رکھنا کافی نہیں ہے، اللہ نے یہ مہینے اس لیے دیے ہیں کہ آپ نعرہ حیدری لگائیے، حسینیت زندہ باد لگائیے، یزیدیت مرد آباد لگائیے۔ یہ اظہار ہے، یہ اظہار کس چیز کا ہے کہ اللہ نے حسین کو زندہ باد رکھا ہے، یزید کو مرد آباد رکھا ہے، اور یہ مقصد انسانیت کو سمجھانے کا مہینہ ہے محرم الحرام، کہ انسان کو پتہ چلتا ہے اگر حسین کے راستے پر جائے گا انسان کی بقا ہے۔ یعنی انسان کی بقا کا مطلب یہ ہے کہ اگر مر جائے تو بھی زندہ ہے، یہ ہے حسینیت۔ اور یزیدیت کیا ہے؟ زندہ رہے تو بھی مردہ لاش کی طرح ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسینیت کے مقابلے میں چاہے کتنا ہی زمانے کا طاقتور ہو، زندہ بھی ہو تو مردہ ہے۔ لیکن حسین ابن علی جو اس دنیا میں جام شہادت نوش کر جائیں لیکن پھر بھی وہ زندہ ہیں۔ تو یہ محرم الحرام عزاداری سید الشہداء کے فروغ کا مہینہ ہے۔ اللہ نے ایک ایسا پلیٹ فارم اس امت تشیع کو، امت مسلمہ کو دیا ہے کہ جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ آپ دنیاوی اسکول میں پڑھتے ہیں، کس لیے؟ آپ ایک نوکری کریں گے، کسی کے خادم بنیں گے، وہ آپ کو پیسہ دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور اسکول میں جائیں، کسی اور درسگاہ میں جائیں، وہ آپ کو کسی کا غلام بناتی ہے۔ لیکن مجلس امام حسین میں چلے آئیے، مجلس امام حسین آپ کو غلام نہیں سردار بناتی ہے۔ کیوں؟ آپ ایسے کی مجلس میں جا رہے ہیں جو سردار ہے، جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ لہذا یہ محرم الحرام عزاداروں کی حفاظت کا مہینہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم عزاداری کی حفاظت نہیں کرتے، عزاداری ہماری حفاظت کرتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم بانی ہیں عزاداری کے، ہم بانی ہیں۔ میں ان سے کہوں گا اس لب و لہجے کے ساتھ کہ آپ اپنے اس الفاظ کو واپس لیجئے۔ آپ اور ہم عزاداری سید الشہداء کے بانی نہیں ہیں۔ ہاں، ہم منتظم ہو سکتے ہیں، ہم نوکر ہو سکتے ہیں، ہم چٹائی بچھانے والے ہو سکتے ہیں، ہم امام حسین کی عزاداری کے لیے فرش عزا بچھانے کے لیے چادریں بچھا سکتے ہیں، کانات لگا سکتے ہیں، اسپیکر کا بندوبست کر سکتے ہیں، عالم دین کو دعوت دے سکتے ہیں۔ یعنی یہ اہتمام ہم کر سکتے ہیں، ہم منتظم کہلا سکتے ہیں، بانی نہیں کہلوا سکتے۔ کیوں؟ بانی اس مجلس کے کون بانی ہیں؟ امام سجاد بانی ہیں، علی کی بیٹی زینب کبریٰ اس کی بانی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بانی ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی اس کے بانی ہیں، امام حسن مجتبیٰ اس کے بانی ہیں، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس کی بانی ہیں۔ لہذا یہ محرم الحرام ایک یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے
رحمت بن کر آیا. کیسے کہ یہ محرم الحرام بتاتا ہے کہ حافظ قرآن کون ہے اور وارث قرآن کون ہے. یہ پہچان بتاتا ہے کہ قرآن مجید کو حفظ کر کے رٹ کر کے پڑھنے والے اور ہیں, اور نوک سنا پر قرآن جو تلاوت کرتے ہیں وہ کون ہیں. یعنی جو حافظ ہوتا ہے مر گیا, اس کی تلاوت ختم, اس کے حلق سے جب روح نکل گئی اب اسے لاکھ کہتے رہیے. آپ تو تلقین کے بھی قائل نہیں ہیں, ہم تو تلقین کے بھی قائل ہیں. یعنی جو حسینی مر جاتا ہے, مرنے کے بعد بھی ہم اسے کہتے ہیں اسما افہم, سوچ اور سمجھ. اس کا مطلب یہ ہے جو حسین والا ہے, جو علی والا ہے, جو فاطمہ الزہرا کی صداقت کو تسلیم کرنے والا ہے, جو اہل بیت والا ہے, مرنے کے بعد بھی وہ اس قابل ہے کہ وہ سوالات کے جوابات دے سکے. جب پوچھا جاتا ہے من ربو کا, تیرا رب کون ہے, کہتا ہے اللہ جل جلالہ ربی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین والا مرنے کے بعد بھی جواب دینے کے لائق ہے, لیکن یزیدیت والا زندہ ہے تو بھی مرا ہوا ہے, اور اگر جب سانسیں اکھڑ گئیں نکل گئیں اب اس حافظ قرآن سے کہیے ذرا قرآن پڑھ کر دکھائے. لیکن یہ وہ وارثان قرآن ہے, سر کٹ کے نوک سنا پہ سوار ہو گیا تو بھی تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے نظر آیا. لیکن میں کہوں گا آج تک کتنی آپ مقتل کی کتابیں پڑھ لیجئے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نوک سنا پر تلاوت کی ہے آج تک نہ کسی مفتی نے اس میں سے غلطی نکالی ہے, نہ کسی زیر کی غلطی, نہ کسی زبر کی غلطی, نہ کسی پیش کی غلطی نکالی. اس کا مطلب یہ ہے دشمن اہل بیت اس تاڑ میں تھا کہ غلطی نکالے, لیکن چونکہ یہ وارث قرآن ہے, یہ مال قرآن ہے, یہ وارث قرآن ہے, اطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بلکہ یہ عرض کروں گا کہ یزیدیت امام حسین کی غلطیاں نکالنے کے لیے زیر و زبر ہوتی رہی, لیکن یہ حسین ابن علی ہے جو کل بھی زندہ باد تھا, آج بھی زندہ باد ہے, اور تا صبح قیامت زندہ باد رہے گا. لہذا یہ محرم الحرام بتاتا ہے سوچو حافظان قرآن کون ہیں اور وارثان قرآن کون ہیں. یہ محرم الحرام بتاتا ہے کہ اصلی اسلام کون سا ہے, نقلی اسلام کون سا ہے. اصلی اسلام وہ ہے کہ جو اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنے دیتا. اور نقلی اسلام کون سا ہے, جب اپنی جان پر مصیبت بنتی ہے تو قرآن کو سامنے رکھ لیتا ہے, قرآن کو نیزے پر بلند کر لیتا ہے, اور جب اپنی ذات پر کوئی مشکل آتی ہے تو خانہ کعبہ پر حملہ کر دیتا ہے. جب اپنی ذات پر, اپنی حکومت کا کوئی مسئلہ آتا ہے 1000 سے زائد اصحاب کرام کی توہین کر لیتا ہے. آج جو علمبردار ہیں کہ تشیع توہین صحابہ کرتے ہیں, آپ نے کبھی تاریخ میں دیکھا 1700 صحابہ کو کس نے مرڈر کیا؟ 1700 صحابہ, 1700 صحابہ کو کس نے جام شہادت نوش کروایا ان کو, اور 1000 اصحاب کی اور صحابیات کی کس نے عصمت دری کی؟ کبھی سوچا کیا وہ توہین صحابہ کا منکر نہیں ہے؟ آپ میں کیوں نہیں جرأت پیدا ہوتی کہیں کہ وہ بھی توہین صحابہ کا منکر ہے؟ لہٰذا یہ محرم الحرام یہ بتاتا ہے کہ اصلی اسلام والا کون ہے, نقلی اسلام والا کون ہے. اور یہ محرم الحرام بتاتا ہے کہ نظریہ امامت اور ولایت کیا ہے. خلافت و ملوکیت الگ ہے, امامت اور ولایت الگ ہے. آج تک جو نظریہ قائم ہے, دنیا جس پر قائم ہے وہ امامت اور ولایت پر قائم ہے, نہ کہ خلافت اور ملوکیت پر قائم ہے. بلکہ یہی آپ کو بتائے گا محرم الحرام کہ خلیفۃ اللہ کون ہے اور خلیفۃ المسلمین کون ہے. یعنی اللہ کی طرف سے خلیفہ بننے والا کون ہے اور مسلمانوں کے ووٹوں سے خلیفہ بننے والا کون ہے. اور یہی محرم الحرام آپ کو بتائے گا جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی عملی تفسیر کیا ہے. اور یہ آپ کو محرم الحرام بتائے گا, یہ معلومات فراہم کرے گا کہ غدیر والا کون ہے اور سقیفہ والا کون ہے. غدیر والا کون ہے, سقیفہ والا کون ہے. یہ غدیر اور سقیفہ کی پہچان بتائے گا. اور یہ آپ کو محرم الحرام ہی بتائے گا کہ امام حسین غدیر والے تھے اور یزید سقیفہ والا تھا. دونوں کا مقابلہ کر لیجئے, ایک غدیر والا سقیفہ والا, اور جو غدیر والا جس نے جام شہادت نوش کیا, آج بھی اس غدیر کا نمائندہ پردہ غیب میں حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا کی شکل میں موجود ہے. لیکن سقیفہ مر گیا, سقیفائی کوئی موجود نہیں ہے. اور یہ آپ کو محرم الحرام بتائے گا کہ حب علی کیا ہے اور بغض علی کیا ہے. میں آ رہا ہوں جلدی اپنے جملوں کی جانب بڑھ رہا ہوں کہ یہ حب علی سکھائے گا کہ کون ہے کہ جو
محبت علی کا دم بھرتا ہے؟ کون ہے جو بغض علی سے جلا ہوا ہے؟ لہٰذا آپ سے میں گزارش کروں گا اسی لمحے میں نعرہ حیدری لگاتا ہوں، آپ نعرہ حیدری کا جواب دے کر کومنٹس کی شکل میں بتا دیجئے کہ نعرہ حیدری کا جواب کیا ہے اور حب علی کی دلالت اور حب علی کا اظہار کون کون کرتا ہے، تاکہ جو دشمنان محبت علی ابن ابی طالب ہیں ان کو یہ پتہ چل جائے کہ آخرت میں تو اللہ جلائے گا ہی جلائے گا، دنیا میں جلانا ہمارا کام ہے، آخرت میں جلانا خداوند عالم کا کام ہے۔ لہذا یہ محرم الحرام بتاتا ہے حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے۔ یہ محرم بتائے گا آپ کو قاتل کون ہے، مقتول کون ہے۔ کبھی نہ کہنا کہ قاتل اور مقتول ایک جیسے ہیں، نہیں، قاتل اور ہے مقتول اور ہے، قاتل یزید ہے اور مقتول حسین ابن علی ہے۔ یہ محرم الحرام آپ کو بتائے گا انسانیت میں اور حیوانیت میں فرق کیا ہے۔ انسانیت اس کے پاس ہے کہ جب دشمن کا پانی بند کیا تو ان کے پاس جب دشمن آیا تو انہوں نے پانی پلا دیا، لیکن حیوانیت وہ ہے کہ پاس سے نہر فرات بہتا چلا گیا لیکن ایک بوند نہیں دی، قطرہ پانی کا نہیں دیا۔ انسانیت اور حیوانیت، اگر انسانیت دیکھنی ہے تو حسین ابن علی کے راستے پہ چلیے، اور اگر حیوانیت کا پیچھا کرنا ہے تو جائیے یزید کے پیچھے چمٹ جائیے۔ اور یہ محرم الحرام بتاتا ہے کہ عالم کون ہے اور جاہل کون ہے، کس کو امامت کون امامت کا حقدار ہے۔ یقیناً امام حسین عالم ہیں، آخری لمحے تک خطبہ ارشاد فرماتے رہے سدھر جاؤ، راہ ہدایت پر آ جاؤ، مجھے قتل کیوں کرتے ہو، یہ آخری دم تک اپنے علم کو پہنچاتے رہے، لیکن جہالت تھی، جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جو شہر رے کی حکومت کے خواہاں تھے، مال و زر کے خواہاں تھے، انہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کیا آپ جانتے ہیں۔ یہ محرم الحرام بتاتا ہے کہ معصوم میں اور غیر معصوم میں فرق کیا ہے۔ جو دنیا آج یہ نظریہ لے کر آئی ہے، انشاءاللہ میں باقی آنے والے مجالس میں انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، میرا عنوان بھی امامت اور ولایت رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ کربلا بہت بڑی ایک دلیل ہے نظام امامت پر اور نظام ولایت پر، ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ لہذا معصوم اور غیر، جو کہتے ہیں سوائے انبیاء کے کوئی معصوم نہیں ہے، مکتب اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ چہاردہ معصومین معصوم ہیں اور ان کے مقابل میں جو آئے وہ غیر معصوم ہے، یہ حق پر ہیں وہ باطل پر ہے۔ اور آپ کے نعرہ حیدری کا میں منتظر رہوں گا کہ یہ کربلا کیا بتاتی ہے، یہ کربلا، یہ محرم الحرام کیا بتاتا ہے۔ یہ آپ کو یہ سوچ دے گا کہ بتاؤ کہ کرار کی نسل میں سے کون ہے اور فرار کی نسل میں سے کون ہے۔ کرار کی نسل میں سے حیدر کرار کا بیٹا حسین ابن علی ہے، اور فرار کے خاندان سے تعلق رکھنے والا یزید ابن علی ہے۔ اور بلکہ میں یوں کہوں کہ یہ میدان کربلا ہی آپ کو بتاتا ہے، میدان کربلا بتائے گا نور کیا ہے اور ظلمت کیا ہے، تاریکی کیا ہے، روشنی کیا ہے۔ اور یہی کربلا آپ کو بتائے گا کہ جو نور کے مینار ہیں، جو منارہ نور ہیں، وہ کون ہے، جو بشر کی شکل میں آیا ہے وہ کون ہے۔ یعنی بشر اور نور میں فرق آپ کو پتا چلے گا۔ آپ کہیں گے کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو نور کہہ دیا۔ جی ہاں، یہ زیارت وارثہ کے جملے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ کنت نورا فی الاصلاب الشامحہ لم تنجس کل جاہلیت بانجاسہا ولم تلبس کا من مدلہمات ثیابہا۔ اے مولا، اے آقا امام حسین، آپ نور ہیں، آپ نور ہیں۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے والد گرامی تک آپ کا یہ مقدس شجرہ، آپ کا یہ مقدس اور پاکیزہ سلسلہ جن جن راستوں سے ہو کر آیا ہے، کسی نے ایک لمحہ برابر بھی غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا ہے۔ لہذا حسین کا شجرہ وہ ہے جو کبھی غیر خدا کے سامنے جھکے نہیں۔ اور ان کے مقابل میں یزید کا شجرہ کیا ہے؟ شجرہ خبیثہ کہلاتا ہے۔ یزید کون ہے کہ جس کے صاحبان، جس کے آباء و اجداد کون ہے کہ جو بتوں کے سامنے سے کبھی اٹھے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ آپ کو درس کربلا یعنی حق و باطل کی پہچان یہیں سے مل جائے گی کہ بشر میں اور نور میں فرق کیا ہے۔ اور ایک اور بات عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ کربلا ہی آپ کو بتاتی ہے، محرم بتاتا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ والے کون ہیں اور اطرتی و اہل بیتی والے کون ہیں۔ جو لوگ کہتے تھے رسول اللہ کو کاغذ اور قلم دوات نہیں دیا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، قرآن کافی ہے، اس قرآن کا تو آپ نے کربلا میں انکار کر دیا۔
لہٰذا قرآن ناطق کا انکار کر دیا اور قرآن صامت کو شہید کر دیا۔ آپ فرق سمجھ لیجئے، آپ کو دونوں میں نظر آ جائے گا کہ کیا کیا۔ باپ اور بیٹے کے کردار کو دیکھیے، معاویہ ابن ابی سفیان نے جنگ صفین میں قرآن صامت کو نیزے پر بلند کیا، اور یزید ابن معاویہ نے قرآن ناطق کے سروں کو نیزے پر بلند کیا۔ یعنی نام مختلف ہیں، کردار وہی آپ کو ملے گا۔ جو کردار صفین میں ملا وہی کردار آپ کو کربلا میں نظر آئے گا۔ جو کردار، یعنی صفین میں بھی پانی بند کر دیا گیا علی والوں پر، اور کربلا میں بھی پانی بند کر دیا گیا علی والوں پر، حسین ابن علی والوں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نام مختلف، کردار ایک۔ جہاں جہاں یہ آپ کو کردار نظر آئیں وہاں وہاں آپ سمجھ لیجئے کہ کردار یزیدیت کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ حسبنا کتاب اللہ کی تردید ہے، حسبنا کتاب اللہ کی، اور قرآن کو نیزوں پر بلند کر کے۔ اور جو بہت خوبصورت ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے جوش ملی آبادی کا، کہا یہ سنا پہ سر نہیں نو کے سنا کا تاج ہے۔ یہ سنا پہ سر نہیں، نو کے سنا کا تاج ہے۔ اے حسین ابن علی، یہ کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے، تیرے نظام فکر کی معراج ہے۔ لہذا یہ محرم الحرام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ محرم الحرام بتاتا ہے، پھر آپ کو ایک جملہ دے رہا ہوں چونکہ آپ کی نفیس سماعتیں ہیں، آج پہلے دن سے ہی میں آپ میرا مطالعہ سمجھیے، اس کی جو بھی ایک نتیجہ کنکلوژن سمجھیے، میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ ایک ایک جملے کے اندر پورا سمندر بند ہے۔ جو لوگ راہ حسین پر آنا چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، یہ محرم الحرام آپ کو بتائے گا، یہ کربلا بتائے گی کہ صاحبان فدق کون تھے اور غاصبان فدق کون تھے۔ صاحبان فدق کون تھے اور غاصبان فدق کون تھے۔ صاحبان فدق علی والے ہیں، صاحبان فدق جناب زہرا والے ہیں، صاحبان فدق اہل بیت والے ہیں۔ غاصبان فدق کون ہیں؟ کہ جو ان کے مد مقابل آ جائے۔ کسی اور ہجری میں بعد پیغمبر اوروں نے غصب کیا، اور جو رہی کھہی کسر تھی جب خیام کو لوٹا گیا، اور ایک ظالم تھا جو خیام کو لوٹ بھی رہا تھا اور ساتھ ساتھ رو بھی رہا تھا۔ کسی نے سوال کیا کہ تو لوٹ رہا ہے تو رو نہیں، اور اگر روتا ہے تو لوٹ نہیں؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ حق آل محمد کا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور لوٹ اس لیے رہا ہوں اگر میں نہ لوٹوں تو کوئی اور لوٹ کر لے جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مانتے سارے تھے کہ حق اہل بیت کے ساتھ ہے، مانتے سارے تھے کہ مقدس گھرانہ یہی ہے، فدق والے یہی ہیں۔ ہاں، جنہوں نے بعد پیغمبر غصب کیا، ایسا ہی کوئی اور سلسلہ آیا کہ جب 61 ہجری میں جو یزید نے اور یزیدیت نے جو غصب کیا، یہ محرم الحرام بتاتا ہے کہ صاحبان فدق کون ہیں۔ انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ اس موضوع کو کھولتا چلا جاؤں گا۔ اور پھر یہ محرم الحرام بتاتا ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی صداقت کا اقرار کرنے والے کون ہیں اور آپ کی صداقت کا انکار کرنے والے کون ہیں۔ جو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی صداقت کا اقرار کرنے والا ہے وہ حسینی ہے، اور جو جناب صدیقہ طاہرہ کی صداقت کا انکار کرتا ہے وہ یزیدی ہے، چاہے آج کا آصف جلالی کی شکل میں یزید ہو یا 61 ہجری کا یزید ابن معاویہ کی شکل میں یزید ہو۔ جو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت کا، آپ کی طہارت کا، آپ کی صداقت کا انکار کر دیتا ہے، وہ کردار آپ کو یزیدیت کا کردار ہے۔ اور پھر عرض کروں ایک جو آج کل نئی، میں نے اس کو کنکلوژن کیا ہے، جو اس وقت ہمارے سوشل میڈیا پر گفتگو چل رہی ہے، کسی کو تو علیہ الصلاۃ والسلام پر انتہائی تکلیف ہو جاتی ہے، اور یہی کربلا آپ کو بتائے گی۔ یہ محرم الحرام آپ کو بتائے گا کہ علیہ السلام کون ہے اور رضی اللہ کون ہے۔ علیہ السلام کون ہے اور رضی اللہ کون ہے، یعنی علیہ السلام والے کون ہیں، رضی اللہ والے کون ہیں۔ یہ لوگوں نے کیوں رضی اللہ کہا؟ قرآن کی واضح آیت موجود ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، اللہ تو فرماتا ہے وہ دنیا میں بھی لعنت کے حقدار ہیں، آخرت میں بھی لعنت کے حقدار ہیں۔ لہذا جو امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کے مد مقابل یزید لعنت اللہ علیہ ہے۔ قرآن کی صریح آیت کے مطابق اس نے رسول اللہ کا دل دکھایا، رسول اللہ کو رلایا، اور امام زمانہ آج تک خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ لہذا
یہ کربلا ہمیں کیا بتاتی ہے؟ کربلا بتاتی ہے کہ علیہ الصلاۃ والسلام حسین ہیں، اور اس کے مقابل میں جو لعنت اللہ یزید لعنت اللہ علیہ کو شیلٹر دے رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے یزید کی اہمیت کو تو بڑھاوا نہیں دیا، انہوں نے لفظ رضی اللہ کو کم کر دیا ہے۔ لفظ رضی اللہ کی اہمیت اور اس کی وقت اب کھو گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یزید کو بھی رضی اللہ کہہ دیا، آپ نے شمر کو بھی رضی اللہ کہہ دیا، آپ نے عمر ابن سعد کو بھی رضی اللہ کہہ دیا، آپ نے عبید اللہ ابن زیاد کو بھی رضی اللہ کہہ دیا، آپ نے خولی کو بھی رضی اللہ کہہ دیا، حسین ابن نویر کو بھی رضی اللہ، جس کو مرضی ہے کہو، ہمیں کوئی اختلاف نہیں، آپ کی زبان ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا جس کو آپ رضی اللہ کہہ رہے ہیں، یہ لفظ رضی اللہ اپنی وقت کھو بیٹھا ہے، لہذا اب یہ اتنا زبان زد عام ہو چکا ہے رضی اللہ، اگر آپ کسی متبرک کو بھی کہو گے جو آپ کے نزدیک متبرک ہے، کسی اور کو بھی اگر کہیں گے تو لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ لفظ رضی اللہ جو یزید کے ساتھ بولا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لفظ غلط یوز ہو رہا ہے، کسی اور کے ساتھ بھی استعمال ہو رہا ہے۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کن الفاظ سے اور کس پیرائی سے گزر رہا ہوں، اور لہذا حدیث ثقلین کی عملی تفسیر قرآن اور اہل بیت کی شکل میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ بس آخری جملہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ یہ بتاتا ہے کہ آج کا حسین کون ہے، یعنی محرم الحرام بتائے گا، کربلا بتائے گی کہ آج کا حسین کون ہے اور آج کا یزید کون ہے۔ آج کا حسین اور آج کا یزید، آپ کردار کو دیکھ لیجئے، آج کا حسین ابن علی بھی حل من ناصر ینصرنا کی آواز دے رہا ہے، جو پردہ غیب میں موجود ہیں، ہمیں ان کے بھی انتظار میں رہنا ہے۔ اور آج کا یزید کون ہے؟ جو للکار رہا ہے کہ میں امام زمانہ کے ساتھ جنگ کروں گا۔ آپ کہتے ہو کہ وہ آئیں گے، نہیں آئیں گے، سب سے پہلے میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ جو یہ امام زمان کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے تو کسی ایک خوبصورت شخصیت نے اس کو بیان دے دیا، اس نے کہا امام زمانہ تو آئیں گے اللہ کے حکم سے، ان کی بات تو دور کی ہے، تم پہلے امام زمانہ کے خاندان کے کسی فرد اولاد زہرا میں سے کسی ایک فرد کا مقابلہ تو کر لو۔ لہذا یہ کربلا آپ کو بتائے گی، اور آخری جملے میں اس کو میں کنکلوژن کر رہا ہوں، یعنی یہی کربلا آپ کو بتائے گی کہ رضی اللہ کون ہے اور لعنت اللہ علیہ کون ہے۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے، اور لہٰذا آج ہماری گفتگو یہیں اس مقام پر تمام کرتا ہوں۔ یہ ہمارا یہ سبجیکٹ باقی رہ گیا کہ عزاداری سید الشہداء کی فضیلت کیا ہے اور اہتمام عزاداری کس انداز سے کرنا ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے گھروں میں عزاداری سید الشہداء کے لیے ایسے ہی آمادہ رہیے، باوضو ہو کر، اپنے گھر چٹائی بچھا کر، اور اپنے پورے وجود پر کربلا کو طاری کر کے، اور اپنے وقت کے امام کو سامنے رکھ کے، چونکہ یہ محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، آج شب اول ہے، اور میں کہوں گا آج جو چاند دیکھا ہے آپ نے اور ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے چاند بیٹھ کر، بڑی آرام اور آسائش میں بیٹھے ہیں، لیکن نہ جانے مظلوم کربلا نے جنگلوں میں یہ چاند کو دیکھا۔ اور آپ مفاتیح الجنان میں ایک دعا دیکھتے ہیں کہ جب بھی چاند نظر آئے، دیکھا جائے، تو اس کو ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اور اس دعا میں کہا جاتا ہے اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے سلامتی کا مہینہ قرار فرما، اور چاند کو دیکھ کر اپنے رزق کی اور صحت اور سلامتی کی دعا کی جاتی ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے نہ رزق کی دعا مانگی ہے اور نہ صحت کی دعا مانگی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا رضن بے رضائک، اے اللہ تو مجھے اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میں کہوں گا اے آقا و مولا، جب امام حسین علیہ السلام نے جب یہ چاند دیکھا ہوگا اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ موجود ہوں گے، اور ایک مرتبہ جب اپنے اہل خانہ اور اس حسینی قافلے پر آپ کی جب نگاہ پڑی ہوگی تو کہیں اکبر بیٹھے ہوں گے، کہیں قاسم بیٹھے ہوں گے، کہیں اون و محمد بیٹھے ہوں گے، کہیں ماں کی گود رباب کی گود میں علی اصغر موجود ہوں گے، کہیں اون و محمد ہوں گے۔ ایک مرتبہ علم امامت سے امام حسین علیہ السلام نے دیکھا ہوگا، کہا ہوگا اے اکبر
ابھی تو تیرا سینہ سلامت ہے، ابھی تیری چھاتی سلامت ہے، لیکن ابھی یہ چاند اپنی 10 منزلیں نہیں گزار پائے گا کہ تیری چھاتی میں حسین ابن نمیر ایک نیزہ مار کر توڑ دے گا۔ اور کبھی دیکھا ہوگا سکینہ، ابھی تیرے کان سلامت ہیں لیکن چاند ابھی کچھ منزلیں طے کرے گا، تیرے کان سے گوشوارے چھن جائیں گے، خون جاری ہو جائے گا، اور تیرے رخسار پر تماچوں کے نشان۔ اور ایک مرتبہ میں کہوں گا اے آقا و مولا، آپ نے تو یہ جو چاند دیکھا ہے محرم کا، آپ نے جب دیکھا کہ جب آپ کے سامنے سارے اپنے لشکر والے اہل خانہ موجود تھے اور زندہ تھے، لیکن اس کے بعد 61 ڈگری کے بعد جب علی کی بیٹی نے محرم کا چاند دیکھا ہوگا، کس انداز میں دیکھا ہوگا کہ علی کی بیٹی کے وہ ذہن میں سارے مناظر موجود تھے کہ میں طلہ زینبیہ پر تھی، میں اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی۔ عزادارو، ہر امام نے ایک خاص اہتمام کیا ہے، اور امام رضا علیہ السلام تو خاص طور سے ایک مرتبہ دیبل خزائی کو کہا، دیبل خزائی آئے ہو؟ امام نے خود چٹائی بچھائی اور ممبر لگایا اور دیبل خزائی سے کہا آؤ اور میرے جد مظلوم کربلا کی شان میں کوئی مرثیہ پڑھو۔ جب مرثیے کو کہا تو کہنے لگا دیبل خزائی، آقا آپ کی اجازت ہو تو میں یہیں نیچے بیٹھ جاؤں، اس لیے کہ آپ نیچے تشریف فرما ہیں، میں کیسے ممبر پر بیٹھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تجھے نہیں معلوم اس فرش عزا پر کون کون آتا ہے۔ جہاں فرش عزا بچتی ہے، میں کہوں گا عزادارو، یہ انسانیت کا یہ رواج ہے، ہر علاقے کا رواج ہے۔ اگر کسی کے ہاں کسی بچے کا انتقال ہو جائے تو جو لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں تو دنیا کی رسم ہے کہ باپ مردوں والے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور ماں عورتوں والے دروازے پر کھڑی ہوتی ہے، تاکہ میرے بیٹے یا میری بیٹی یا میرا عزیز جو فوت ہو گیا ہے اس کی تعزیت میں آنے والوں کو ان کی تعزیت کو وصول کیا جائے۔ میں کہوں گا اے مظلوم کربلا، آج جتنے عزاداران مظلوم کربلا اپنے گھروں میں موجود ہیں اور ذکر ابی عبداللہ الحسین کا اہتمام کیا ہے، میں کہتا ہوں شاید اسی وجہ سے اے جناب فاطمہ الزہرا، آپ سے گزارش کریں گے کہ جہاں فرش عزا بچھتا ہے آپ ضرور تشریف لے جاتی ہیں، جہاں جس مومنہ نے اپنے گھر فرش عزا کو بچھایا آپ ایک مرتبہ اس کے گھر میں تشریف لے جائیے۔ عجیب اہتمام ہے، اگرچہ مجھے آج روانگی کے مصائب کو پڑھنا ہے۔ ناظرین محترم، عزاداران مظلوم کربلا، جب یہ پیغام پہنچا، امام حسین علیہ السلام مدینہ میں موجود تھے، اور جب ولید نے پیغام بھیجا کہ آقا امام حسین علیہ السلام کو، اور خاص طور سے جب معاویہ اس دنیا سے گیا، اس کا بیٹا برسر اقتدار آیا، اس نے ایک خط لکھا ولید کو، ولید بن عتبہ جو کہ مدینے کا حاکم تھا، اور اس سے کہا کہ یہ دیکھو، اور وہ خط لکھا اور خط میں کہا کہ میرا باپ مر گیا ہے اور اس نے مجھے اپنی زندگی میں جانشین بنایا اور تمام بیعت کر لیں گے، لیکن خاص طور سے میرے باپ نے کچھ مجھے وصیتیں کی ہیں، ان میں سے ایک وصیت من جملہ وصیت یہ ہے کہ تو نے اولاد ابو تراب پر بڑی نگاہ رکھنی ہے۔ اولاد ابو تراب کہ اگر خون میں تمہیں ہاتھ رنگین کرنے پڑے تو پھر بھی دریغ نہ کرنا، چونکہ اور ان سے قتل عثمان ابن عفان کا بدلہ لینا ہے، اور یہ صرف بنی امیہ ہی کر سکتے ہیں۔ آیا اور کہا کہ اس وقت 4 جو سرکردہ شخصیات ہیں، گفتگو طولانی نہ ہو جائے، کہ ایک حسین ابن علی اور عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر، کہا ان سے فوراً بیعت لے لو، اور اگر یہ پس و پیش کا کام لیں اور مہلت مانگے تو وہیں سر اڑا دو، اس لیے کہ پھر موقع نہیں ملے گا۔ اور ولید کو جیسے یہ پہنچا خط اور اس نے جب یہ پیغام بھیجا، امام حسین علیہ السلام عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا کہ کیوں یہ بلا رہا ہے ہمیں ولید، اور کہنے لگا آقا
آپ تو علم منایا سے آگاہ ہیں، آپ تو علم ماکان وما یکون سے آگاہ ہیں، آپ بتائیے یہ کیوں بلا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا علم یہ کہتا ہے کہ معاویہ مر چکا ہے اور یزید کی بیعت کے لیے ہم سے مطالبہ کیا جائے گا۔ تو کہا اگر ایسی صورتحال ہو تو آپ کیا کریں گے؟ کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کہاں کر سکتا ہے؟ مجھ جیسا شریف، پاکیزہ نسل، پاکیزہ نسب، پاکیزہ حسب، وہ یزید کون ہے؟ ایک فاسق ہے، ایک فاجر ہے، شارب الخمر ہے، زانی ہے، وہ مجھ جیسا حسین اس جیسے کی کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں بیعت ہو سکتی۔ کہا پھر اس نے بلایا تو جائیں گے؟ اتنے میں قاصد آیا اور کہا کہ آپ کو بلا رہا ہے ولید۔ امام نے اسے ڈانٹ کر کہا اتنی جلدی ہی کیا ہے، آپ جاؤ، اگر کوئی نہ آیا تو میں آؤں گا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام اس نے جب پیغام دیا کہ امام حسین فرماتے اور کوئی آئے نہ آئے میں آؤں گا، لہذا امام وہاں سے پہلے اپنے گھر تشریف لے گئے، اور جیسے ہی گھر گئے اور اپنے خاندان کو آگاہ کیا، اور میں کہوں گا یہاں گئے ہوں گے اور مسافر شام کو یقیناً بتایا ہوگا، جب اہل خانہ کو بتایا ہے اور کہا ہوگا کہ میں دربار جا رہا ہوں، تو علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ اپنے بھیا کا شانہ تھام لیا اور کہا اے میرا بھیا، یہ آدھی رات کا وقت ہے، آدھی رات کے وقت میں کبھی دربار جایا جاتا ہے؟ اور ایک جملہ کہا ہوگا، یقیناً میرا دل کہتا ہے کہا ہوگا اے میرا بھیا، جب سے میری ماں زہرا دربار میں گئی ہے نا، تب سے ہمارا دربار سے اعتبار اٹھ چکا ہے، میں آپ کو قطعاً ایسے نہیں جانے دوں گی۔ ایک مرتبہ عباس کو بلایا علی کی بیٹی نے اور بلا کر کہا کہ اے عباس، اپنے شیروں کو بلاؤ اور دیکھو میرے آقا کی حفاظت کے لیے جانا۔ لیکن میں کہوں گا اے جناب زینب کبریٰ، آپ کو عباس پر کتنا بھروسہ ہے، کتنی ڈھارس ہے، جو ایک دم متزلزل تھی، ایک دم پریشان حال تھی، مضطرب تھی، لیکن جب عباس کو بلایا ایک مرتبہ زینب تسلی میں آ گئی اور کہا جب میرا عباس موجود ہے تو کون ہے جو میرے حسین کی جانب نگاہ کرے؟ یہ شیر ببر کی طرح عباس آئے اور آ کر اپنے نوجوانوں اور شاگردوں کو بلائے، ایک آواز لگائی علی اکبر، قاسم، اون محمد، اور جب سارے 18 شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا 18 یا 19 نوجوان تھے، سب کو جمع کیا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں اور آپ دروازے پر موجود رہنا، اور اگر میری تکبیر کی آواز بلند ہو جائے تو پھر آپ اندر آ جانا، اس لیے کہ اطاعت میری واجب ہے، اس کی واجب نہیں ہے۔ لہذا یہ نوجوان بنی ہاشم دروازے پر موجود رہے اور گئے، اور انہوں نے ولید نے خط دیا یزید کا۔ آقا امام حسین نے فرمایا کہ یہ دیکھو مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، اور پھر ایک مرتبہ کہا دیکھو میں علی کا بیٹا ہوں اور میں کسی بھی مقام پر پوشیدہ بیعت نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی کرتا ہوں، لہذا ابھی کون سی اتنی جلدی ہے، کل مسجد میں آنا سب لوگوں کے سامنے ہوگا اور دیکھیں گے۔ اور اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات اچھی ہے، آپ جا سکتے ہیں، لیکن مروان جو اس کے پاس موجود تھا، مروان نے کہا اسی لمحے مظلوم کربلا کا سر اڑا دو، اس لیے کہ ابھی یہاں سے حسین گئے تو واپس نہیں پلٹیں گے۔ جب یہ جملے کہنے تھے، ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے ایک مرتبہ اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اور اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرنا تھا، اور کیا دیکھا، شیر ببر کی طرح ابو الفضل عباس نے ایک ہاتھ سے دروازے کو دھکا دیا، دروازے کو دو نیم کر کے جیسے ولید کے دربار میں داخل ہوئے 18 بنی ہاشم کے جوان، ایک مرتبہ للکارتی ہوئی آواز میں مظلوم کربلا نے کہا یبن الزرقاء اتقتلنی ام ہوا، اے نیلی آنکھوں والے کے بیٹے، اے چمڑا بیچنے والی کے بیٹے، اے چمڑا رنگنے والی کی بیٹے، کیا تو مجھے قاتل کرے گا یا یہ ولید قاتل کرے گا؟ یہ کہنا تھا۔ جب 18 جوان وارد ہوئے نا بنی ہاشم کے، ایک مرتبہ وہ مروان لرزا گیا اور لرزا کر کہتا ہے کتنا اعلیٰ حسب ہے اس کا، کتنا اعلیٰ حسب ہے اس کا کہ جو جب کوئی اس کے سامنے کمزور پڑ جائے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ کہہ کر نکلے اور ایک مرتبہ اپنے گھر آئے اور کہا بہن زینب اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، بس اس روایت کے یہیں پر اختتام کروں گا، بس ہمیں مدینہ سے کوچ کرنا ہوگا۔
3 دن مسلسل روضہ رسول کی زیارت کو جاتے رہے، اور روضہ رسول پر جاتے نا تو کس انداز سے زیارت کرتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، زیارت کر کے نا اور پھر وہاں قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور اللہ پروردگار عالم کی مشیت کا تقاضا کرتے۔ اور ایک مرتبہ پھر فرمایا اور کہا اے اللہ تو جانتا ہے، یہ توسل کیا، یعنی کربلا آپ کو توسل دے گا، یعنی فضائل میں بھی توسل ہے، مصائب میں بھی توسل ہے، توسل کیا اور کہا اے اللہ تو جانتا ہے یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں اور مجھے مصیبتوں نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے اور تو بہتر آشنا ہے اور آگاہ ہے، اے اللہ اپنی مدد کو میرے شامل حال فرما، اپنی رضا کو میرے شامل حال فرما۔ بس یہ کہا اور طلوع فجر کے ٹائم غنودگی آ گئی، قبر رسول پر اونگ آ گئی۔ کیا دیکھا خواب میں؟ ایک جمع غفیر ہے ملائکہ کا، اور جمع غفیر ہے ملائکہ کا، اور رسول اللہ وہاں موجود ہیں، اور رسول اللہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے حسین مظلوم کربلا کو دیکھا، اور دیکھ کر روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ مولا حسین کو بلایا اور اپنے سینے کے ساتھ لگایا، سینے کے ساتھ لگا کر قبل بین عینیہ، آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، اور صف بستہ ملائکہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اور ایک مرتبہ کہا اے میرا بیٹا حسین، میں اپنی چشم نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب تو خاک و خون میں غلطاں ہو جائے گا۔ اے میرا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تو کربلا میں یکا و تنہا حل من ناصر ینصرنا کی صدائیں بلند کر رہا ہے، تجھے کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، تو پیاسا ہے، تجھے کوئی پانی نہیں دے رہا ہے۔ اور کہا اے میرا بیٹا یہ دیکھو یہ تیرا بابا منتظر ہے، تیری والدہ منتظر ہے، تیرا بھائی منتظر ہے، لیکن یہ مقام اس وقت ملے گا جب تم کربلا میں جام شہادت نوش کرو گے۔ لیکن میں کہوں گا جب روضہ رسول سے ہٹے اور اپنی ماں زہرا کی قبر پر آئے، بس آخر جملہ عزادارو، جب ماں زہرا کی قبر پر آئے اور روایت کے الفاظ یہ بتاتے ہیں ایسے قریب آئے، ایسے اپنی ماں کی قبر کے ساتھ لیٹ گئے، اپنی ماں کی قبر کو اپنی آغوش میں لے لیا، اپنی ماں کو سلام کیا اور جواب سلام بھی ملا، اور ایک مرتبہ کہا اے میری اماں، اے میری ماں زہرا، اے میری ماں زہرا، تیرا بیٹا جا رہا ہے مدینہ چھوڑ کر، تیرے بیٹے کو مدینے میں رہنے نہیں دیا جا رہا ہے، اور یہ تیرا بیٹا واپس پلٹ کر کبھی نہیں آئے گا۔ اگرچہ میرا بھیا یعنی حسن بھی مظلوم مارے گئے ہیں لیکن تیرے پہلو میں تو ہیں کم از کم، لیکن یہ تیرا بیٹا حسین جا رہا ہے، اب صبح قیامت کو ملاقات ہوگی، یقیناً قبر سے آواز آئی ہوگی اے میرا بیٹا حسین تو واپس پلٹ کر نہیں آئے گا، لیکن تیری ماں ہر لمحہ بلمحہ تیرے ساتھ رہے گی۔ جملے آخری یہ ہیں کہ جب خیام کو نصب کیا نا، ایک مرتبہ امام سجاد نے دیکھا اور مولا حسین نے دیکھا کہ پشت خیمے پر کسی بی بی کی رونے کی آواز آ رہی ہے، اور جب آدھی رات کو پلٹ کر دیکھا علی کی بیٹی کو ساتھ لے جا کر گئے اور کہا کوئی مستور ہے جو بین کر رہی ہے، کبھی کہتی ہے واہ حسینہ واہ مظلومہ کہ بین کر رہی ہے، کہا اے بھائی حسین تو میرا ہے، آپ کیوں گریہ کر رہی ہے، کس حسین پر رو رہی ہیں؟ ایک مرتبہ نقاب پوش بی بی نے گردن منہ سے پردہ ہٹا کر کہا کہ اے میری بیٹی زینب کیا اتنی اجڑ گئی ہیں، ابھی ماں زہرا کا لہجہ بھی نہیں پہچان سکتی ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس محرم الحرام کو ہمارے لیے پروردگار حق و باطل کے درمیان تشخیص کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار واجبات پر عمل کرنے اور حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمارے جتنے دوست احباب شریک کار ہیں، شریک ہیں ہمارے ساتھ، پروردگار ان کو بابصیرت فرما۔ جتنے مومنین اور مومنات نے درخواست سے دعا کی ہے، ناصر جعفری صاحب ہیں، صغیر احمد غوری صاحب ہیں، احمد رضا صاحب ہیں، مصطفیٰ رزاق صاحب اور نور الہی صاحب ہاسپٹل میں ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ جناب محمد اصغر زیدی صاحب ہیں، زرین وقار صاحبہ اور محمد حسین وکالیہ صاحب اور جناب اصغر زیدی صاحب، سید عباس صاحب اور سید اکبر جعفری صاحب، محسن عباس صاحب، حسن مہدی صاحب، جتنے مومنین ہمارے ساتھ شریک ہیں، مدیحہ حیدر صاحب
اور مومنین و مومنات، خداوند عالم آپ تمام کو، آپ کی تمام کی اس صف عزا پر شمولیت کو قبول اور منظور فرمائے، اور ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین۔